جاتے جاتے کیا آخری حالات ہے وفات سے قبل الصلاۃ 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 نماز نماز. اور یہ اگلی آیت میں بھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اسی سے میں اس کو ملا لوں گا اس کی برابر. فرمایا نماز قائم کرو. ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے، اس میں بڑا ایک شعر لکھا بڑا اچھا ہے. کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں نبی نبی نماز پڑھتے ہیں ہفتہ میں کبھی کبھی. تو یہ علی مثال نہیں ہونی چاہیے. اللہ اس کے رسول کو عبادات معاملات دل سے قولی فعلی عملی عبادت سے مانا. وہ ملائکتی اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں، 4 مشہور ہیں، جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کرام کاتبین، اور اتنے فرشتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ہر کندھے میں 2 فرشتے ہیں لکھ رہے کرام کاتبین نہیں آ رہا مطلب. اور اتنے بڑے بڑے فرشتے بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار سے نکلے گھبرائے جیسے، دیکھا آسمان جیسے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ جبرائیل دونوں آسمان اور زمین کے درمیان کرسی لگا کے بیٹھے. کتنا بڑا فرمایا جبرائیل کی کیا ہے، 600 پر ہے، 600 پر. ایک اگر نکالے گا تو مشرق سے مغرب تک تھام لے گا. اللہ کتنی مقدار ہے، کتنی طاقت ہے. اور فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اوپر بالکل 7 آسمان پہ ایسے ہی خانہ کعبہ ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے، فرشتے طواف کرتے ہیں. اور جس کی زندگی میں ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے اس کے بعد باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو سب گھیرے میں لے لیں گے. ایک انسان کے 7 فرشتوں کے اندر ہوں. وہ کتبی 4 کتاب مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ان کو بھی کتابیں دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی. ہر نبی کو نبوت دی گئی. والیوم الآخر، قیامت کے دن کا زمانہ. بعض لوگ، ہندو لوگ، عیسائی، غیر مذہب والے لوگ آخرت کو نہیں مانتے. کہتے کہ ہماری لاش کو جلا دینا، اس کی راख کو ہوا میں اڑا دینا. وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں اٹھانے پر. 3 مثالیں میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. 3 مثالیں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، نئے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا. قرآن کہہ رہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. ابراہیم السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ دل مطمئن نہیں ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے، کہاں دل مطمئن نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ. 4 پرندے لے لو، ان کی گردنوں کو کاٹ لو، 4 اپنے پاس رکھ لو. اور یہ 4 پہاڑ ہیں الگ الگ، ان کے دھڑ جو ہے ایک ایک وہ بلاؤ. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ 4 پرندے آئے وہ جڑ گئے. کہا یہ قدرت. دوسری مثال، عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے گدھے پر کہ یہاں پتہ نہیں یہ بستی کب آباد ہوگی، بڑا ٹائم لگ گیا اس کو. زیادہ پر ٹینشن ہی کوئی بات نہیں، وہیں مار دی. اٹھایا، پوچھا قال لبثت، قال کم لبثت، کتنے ٹھہرے ہوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، میں آدھا دن یا ایک دن ٹھہرا. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك، کہنے لگے کہ 100 سال تک کہ تم ٹھہرو یہاں پر، نہیں کہ یہاں فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك، اپنے کھانے کو دیکھو، کھانا تازہ ہے. اور اپنے گدھے کو دیکھو، وانظر الى حمارك، اپنے گدھے کو دیکھو تو گدھے کی ہڈیاں الگ ہیں، بالکل ختم، بوسیدہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے دوبارہ گدھے کو بنایا، ہڈیاں جوڑی، پھر گوشت بنا، پھر اس کے اوپر کھال چڑھی، پھر گدھے کی آواز آئی کہ اللہ کا ایسا بنا.
اصحاب کہف کا واقعہ، ہر چیز کی وضاحت بڑی لمبی ہے، ٹائم شارٹ، تو اللہ تعالیٰ قدرت کرتا ہے، جو پہلے بنا سکتا ہے تو بعد میں بنا سکتا ہے، شکر ہے۔ تو اس پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، والیوم الآخر بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی بہت ضروری ہے، تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو لکھا ہوا ہو، وہ صحیح بات ہے، لکھا ہوا ہے، جب انسان آگے بیٹھ میں ہوتا ہے ہر چیز لکھی جاتی ہے، اچھا ہو برا ہو رزلٹ ملے گا۔ یہاں پہ لوگ ٹینشن کرتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے کہ شادی کرنے کے بعد کیا ہوگا، معاملات نہیں ہیں، خرچہ نہیں ہے، کیسے گھر چلائے گا۔ جب یہ 4 مہینے کا تھا، آگے بیٹھنے والے نے ہر چیز لکھ دی، تقدیر لکھ دی، عمر لکھ دی، اچھا ہو برا ہو۔ اب تقدیر آپ نے خود بنانی ہے، وہ کیسے؟ اس میں 2 چیزیں، پانی کا گلاس سامنے رکھا ہوا ہے، پانی جب تک آپ اٹھاؤ گے اور منہ کو لگاؤ گے نہیں پی نہیں سکتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اچھی بری چیز دکھا دی، جنت دکھا دی، جہنم دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی بھائی جنت میں جانا، سب کو دے دیتے جنت میں ڈال دیتے، جہنم میں ڈالنا ہوتا سب کو جہنم میں ڈال دیتے، یہ کیا بنایا؟ نہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ ہم آزمائیں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون دنیا کے معاملات ہم نے سب چیزیں دی، اس کے باوجود وہ صبح صبح آ رہا ہے، نرم اور گرم بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے آ رہا ہے، یہ چیز دیکھنی ہے، تقویٰ دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کون پوچھنے والا ہے؟ فرمایا اگر اولاد آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر شخص ایک میدان میں کھڑا ہو جائے اور وہ اپنی تمنا اور آرزو کے حساب سے جو اللہ سے مانگے اللہ دے گا، ہر انسان اپنی خواہشات کے مطابق ہر جتنا مانگے دے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ اگر سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اس کے سوراخ میں جتنا پانی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی، عظمت دیکھی، شان و شوکت دیکھی۔ تو تقدیر کیا ہے؟ بتا دیے کہ یہ جن صراط المستقیم ہے، یہ غیر مغضوب ہے، چلنا آپ پر، چلنا آپ پر۔ تو یہ ایمان کے ارکان ہیں، اس کی مضامت ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوگا۔ ایک چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ اگر آپ کی تقدیر غلط لکھی ہوئی ہے تو آپ دعا مانگیں، اور دعا کو میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کب کرنی ہے آپ نے؟ تہجد کا وہ بڑا قبولیت کا ہوتا ہے، اور اذان کے بعد نماز کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، جیسے اذان کے بعد 15 منٹ ہوتے نماز کی، یہ جو درمیان میں یہ چیز ہے نا، اس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ ہے ایمان۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جلدی نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ شخص کو 3 مرتبہ کہا کہ آپ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ اس کی نماز میں جلدی رکاوٹ، رکوع صحیح نہیں کر رہا، سجدہ صحیح نہیں کر رہا۔ تو خشوع و خضوع کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خشوع و خضوع کرنے کا میں آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں کہ خشوع و خضوع کیسے آئے گا۔ بعض لوگ بولتے ہیں یار کاروباری ذہن آ رہا ہے کہ یار اس کا حساب لینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے خشوع و خضوع کا کہ آپ ترجمے پر غور کریں۔ سب لوگوں کو نماز کا ترجمہ لازمی آنا چاہیے۔ انسان 50 سال کا ہوتا ہے، 60 سال کا ہوتا ہے، اس کو ترجمہ نہیں پتا نماز کا کہ وہ نماز وجہ سے مانگ کیا رہا ہے، تو یہ کتنی کمزرفی کی بات ہے، اور یہ کتنی سمجھو کہ بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو پتہ ہی نہیں کیا مانگتے ہو، پھر کیا فائدہ۔ تو نماز کا خاص طور پر جو ہے نا وہ آپ لوگ ترجمہ پر غور کریں، اور جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو ترجمے پر غور کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع آئے گا، پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سبحان رب العالی، سبحان رب العظیم، اللہ باعث نہیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ نبی فرمایا کہ اتق اللہ وقول قولا سدیدا، سیدھے سے بات کرو،
حضرت عائشہ کہنے لگی، حضرت عائشہ نے کسی کو وہ نہیں کہا، تو آپ نے کہا کہ عائشہ اگر میرے الفاظ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی تو کڑوا ہے اور کڑوا ہو جائے گا۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ کسی کو سیدھی سچی بات کرو، لغویات سے بچو، برا بلا کہنے سے بچو۔ قرآن کے روایات نہ وضو للقاء، کسی کو برے نام سے والذین هم لفروجہم حافظون، یا آیت اس کا ترجمہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو رات کی تنہائی میں گناہوں سے برائی سے بچ جائے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کو حق پر ٹائم پر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں، اژدہا کی شکل میں اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اسے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مالک، یہ ٹائم پہ زکوٰۃ قرار دینے چاہیے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ۔ نمازوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں بھی نماز کی تنبیہ کی، فرمایا ان اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے جس چیز کا سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر نماز میں پہلے سوال میں آپ لوگ فیل ہو گئے تو باقی کے معاملات ختم۔ تو پہلا اسٹیپ یہ ہے نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہیں۔ فردوس کیا ہے؟ جنت فردوس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگا کرو تو جنت فردوس کی مانگا کرو۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جنت بڑی بہترین اعلیٰ درجے کی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور یہ نیچے ہے۔ فرمایا کہ اس کا پانی اتنا میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور ایک گھونٹ بھی اگر کسی کو میسر ہو گیا اس کا پانی تو اس کو کئی 60 سال 70 سال تک پیاس لگے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو پانی پلائیں گے، ان کے امتی۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل ہوا، آمین بولیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ جو رہ رہی ہیں وہ انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو پھر وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم۔